ہوتا ہے. خدا کہتا اے پیارے مصطفیٰ اگر سورج کو پہلے پیدا کرتا تو سورج کا احسان ہوتا, اگر چاند کو پہلے پیدا کرتا تو چاند کا احسان ہوتا, زمین کو پہلے پیدا کرتا تو زمین کا احسان ہوتا, آسمان کو پیدا کرتا تو آسمان کا احسان ہوتا, تاروں کو پیدا کرتا تو تاروں کا احسان ہوتا, جبریل کو پیدا کرتا تو جبریل کا احسان ہوتا, فرشتوں کو پیدا کرتا تو فرشتوں کا احسان ہوتا, عرش کو پہلے پیدا کرتا تو عرش کا احسان ہوتا, لوح کو پہلے پیدا کرتا تو لوح کا احسان ہوتا. اے مصطفیٰ میں نے تمہیں سب سے پہلے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تیرے اوپر کسی کا احسان نہ ہو, ہر شے پر تیرا احسان ہوگا. پچھلے والے کہہ دو سبحان اللہ. اور کائنات کا یہ دستور ہے, یہ اصول ہے کہ ہر خوبی ہر کمال پہلے دکھائی جاتی ہے پھر منوائی جاتی ہے. کہہ دو سبحان اللہ, نہ بھی سمجھ لگے سبحان اللہ. ہر خوبی ہر کمال پہلے دکھائی جاتی ہے پھر منوائی جاتی ہے. نعت خواں سنو گے تو مانو گے کیسا ہے, خطیب سنو گے تو مانو گے کیسا ہے. پہلے دیکھا جاتا ہے پھر مانا جاتا ہے. کعبہ بننے سے پہلے طواف کوئی نہیں کرتا تھا, ابراہیم کے واقعہ سے پہلے قربانی کوئی نہیں کرتا تھا. کعبہ بنا, طواف ہوا, ابراہیم کا واقعہ ہوا, قربانی ہوئی. ارے آدم آئے, آدم کو لوگوں نے دیکھا پھر مانا. شیش آئے دیکھا پھر مانا, نوح آئے دیکھا پھر مانا, ادریس آئے دیکھا پھر مانا, موسیٰ آئے دیکھا پھر مانا, ابراہیم آئے, اسماعیل آئے, عیسیٰ آئے دیکھا پھر مانا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے پہلے دکھائے گئے پھر منوائے گئے. ایک میرا مصطفیٰ ہے جو پہلے منوایا گیا پھر دکھایا گیا. زندہ باد, زندہ باد, زندہ. حضور کو ماننے کا مزاج دیکھیں کیا ہونا چاہیے. اللہ کہتا ہے میرے مصطفیٰ کو ایسے مانو جیسے صحابہ نے مانا تھا. گل مک گئی, اب جھگڑا ختم ہو گیا. اللہ نے کہا صحابہ جیسے مانو. اب دیکھو صحابہ کیسے مانتے ہیں. ابو بکر کا گھر ہے, دروازے پہ دستک ہوئی, ابو بکر آئے, باہر آئے. باہر جہالت کی فیکٹری کھڑی تھی. ابو بکر کے دروازے کے سامنے ابو جہل کھڑا تھا. آگے کہتا ابو بکر اگر یہ کوئی کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں لامکاں کی سیر کر کے آیا, واپس آیا تو پانی چل رہا تھا, کنڈی ہل رہی تھی, بستر گرم تھا. ابو بکر مانو گے؟ ابو بکر مانو گے؟ ابو بکر کا جواب سنیے. فرمایا کہ آنکھیں آئے, چلو سویرے کہہ لینا سبحان اللہ. ابو بکر نے پوچھا ابو جہل بتا کس نے کہا ہے؟ اس نے کہا صاحبو کا, تیرے آقا نے کہا. علماء فرماتے اگر کہہ دیتا آقا نے کہا ہے تو اللہ اس کو بھی ایمان دے دیتا, لیکن کہا صاحبوں کا. اے ابو بکر تیرے صاحب نے کہا ہے, تیرے آقا نے کہا ہے. اب عقیدہ سنو, ایمان سنو. میلاد میں آنے والوں, میلاد کہاں سے ثابت ہے, کیوں مناتے ہو؟ صدیق اکبر نے راز کھول دیا, عقیدہ دے دیا قیامت تک. اب جواب سنو صدیق اکبر کا, جواب سنو گے خدا کی قسم ایمان ہوگا مچل جاؤ. کہا ہے ابو بکر تیرے آقا نے کہا ہے. ابو بکر کا جواب سنو. فرمایا میں تیرے کو سن کے مان لیا. نہیں یار, سارے کیوں سبحان اللہ. میں تیرے کو سن کے مان لیا, اور تو مصطفیٰ کو سن کے نہیں مان لیا. کیسا بدبخت ہے تو. میں نے کافر سے سن کے مان لیا, تو نے مصطفیٰ سے سن کے نہیں مانا. تو مفسرین نے لکھا ہے اس کے بعد کہ ابو بکر نے عقیدہ بتا دیا, بات مصطفیٰ کی ہو بتانے والا کافر بھی ہو مان لیا کرو. کہاں لکھا ہے, کہاں لکھا ہے؟ یہ تمہارے عقیدے میں آیا ہے. صدیق اکبر نے بتا دیا بات عظمت مصطفیٰ کی ہو بتانے والا کافر بھی ہو تو مان لیا کرو. اب سنو, ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں بھی مسلمان نہیں ہوا تھا, اور میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ حرم اور حل, جہاں مکہ میں حرم کی حدود ہے اور اس کے باہر جو علاقہ جہاں شکار جائز ہے وہ حل ہے. حرم میں شکار ناجائز ہے اور حل میں شکار جائز ہے. وہ کہتے جہاں حرم اور حل کی حد ملتی تھی نا, میں وہاں اپنے یار کے ساتھ کھڑا ہوا, ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا,
کہ ایک چرواہا بکریوں کو چروا رہا تھا، اچانک ایک جھاڑی سے ایک بھیڑیا